الحمد للہ وحدہ والسلام علی من لا نبی بعدہ ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ محترم بزرگوں، معزز سامعین کرام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان و کرم ہے کہ رب کریم نے ہمیں آج کا بھی عبادت کا موقع عطا فرمایا۔ روزے 4 ہو گئے اور تراویح 5 روزے 6 تراویح ہو گئی ہماری۔ صحیح تھا میں نے 4 ہی بولا تھا میں جی۔ بہرحال اللہ 5واں بھی نصیب کر دے جی۔ 4 روزے اور 5 تراویح ہماری ہو گئی۔ عمر کا تقاضا ہے، سبقت لسانی ہے، ویسے کسی صاحب نے 5 کہا تو مجھے 5 کہنا پڑا۔ چھوڑیے 4-5 میں کیا رکھا ہے۔ اللہ نے جتنی بھی عبادت کا موقع دیا، ہم نے جس طرح ہم سے بن پڑا کی، اب دعا ہے کہ اللہ اس کو قبول کر لے بس۔ جی ہاں، تو چوتھے پارے کی تفسیر باقی رہ گئی تھی۔ اس کی ابتدا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ اللہ تبارک و تعالی ہرگز قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اس کے راستے میں قربان کر دو۔ اور یہ اللہ تعالی بندے کی چاہت، اس کی پسند، یہ سب کو اپنے لیے قربان کرنے کو ہی پسند کرتا ہے، اور یہ امتحان ہے ایمان کا۔ اور یہی قربانی ابراہیم سے بھی لی گئی تھی۔ ابراہیم کو کیا پسند تھا علیہ السلام؟ بڑھاپے کا بچہ پسند تھا جی۔ جب امید نہیں تھی اولاد کی، اس وقت اللہ جو اولاد دیا، اور وہ بھی اتنا خوبصورت بچہ، ابو کی انگلی پکڑ کر جب چلنے کے قابل ہو گیا تو اللہ کا حکم خواب کے ذریعے وحی آئی۔ وحی کیسے آئی؟ جی ہاں، وحی کتنے طریقے کی ہے؟ ایک ہے نبی کا خواب سچا، اور وہ وحی ہے۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی آڑ سے وحی کو نازل کرتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ کو بیری کے درخت کے آڑ سے آواز آئی ہے نا، بلایا کیسے؟ روشنی دکھا کے، اور بیری کے درخت کے اس پار سے آواز آئی۔ وحی کا دوسرا طریقہ۔ اور وحی کا تیسرا طریقہ، خود فرشتے چلے آتے ہیں، جبریل امین جن کا نام روح القدس ہے، وہ آتے ہیں اور اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ یہ 3 طریقے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کی جو پسند ہے نا، وہ چاہتا یہ ہے میرے سے زیادہ تجھے کچھ بھی پسند نہیں ہونا۔ اگر تجھے کچھ پسند ہے وہ اللہ میرے لیے قربان کر دے، مجھے دے دے۔ اب ایمان جس کا مضبوط ہے وہ تو انتظار میں رہتا ہے کہ کب مجھے حکم ملے اور کب دے دوں۔ اور یہی معاملہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا تھا کہ بڑے مالدار تھے، کئی باغات تھے ان کے۔ تو یہ آیت جب نازل ہوئی تو آپ وہی موجود تھے، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، بڑی اچھی آیت آئی ہے، پسندیدہ چیز کو دینے کا حکم آیا ہے، اور مجھے جو ہے بیرحا جو مسجد نبوی کے سامنے ہے یہ زیادہ پسند ہے، لہذا میں اسے اللہ کے راستے میں قربان کر دے دیتا ہوں تاکہ اللہ میرے دینے کو قبول کر لے۔ یہ میری پسند کی چیز ہے، میں نے دے دیا، کوئی مشورہ نہیں، بیوی سے، بچوں سے، رشتہ داروں سے، کچھ نہیں۔ ادھر حکم نازل ہوا، ادھر عمل ہو گیا۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا۔ اسی لیے اللہ نے ہمارے بارے میں فرمایا اگر آپ لوگوں کو، قیامت تک آنے والوں کو اگر ایمان لانا ہے، میرے اوپر ایمان رکھنا ہے، تو اس کا جو معیار ہے نا، معیار وہ صحابہ والا ہونا چاہیے۔ آمنو کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ صحابہ ایمان لائے ہیں۔ خیر،
اس قابل تو ہم نہیں ہیں، لیکن اللہ سے امید رکھ سکتے ہیں اللہ ہمارے ایمان کو پختہ کر دے، ہمیں بھی اس کے راستے میں پسند کی چیز دینے کا سلیقہ دے دے۔ ورنہ اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب پیسے گنتے رہتے ہیں، کبھی بھی پرانی نوٹیں آ جاتی ہیں، اب جانا بینک کو دیے تو وہ ٹھیک ہونے والا، کہاں بینک کو جالے کو بیٹھتے ہیں، رکھے رہو اسے الگ سے، جب بھی خیرات کا موقع آیا نوٹ نکالے دے دیے، تو کیا تب کر لیں؟ کون سی نوٹ؟ پرانی نوٹ۔ یہ ہمارے کمزور ایمان کی دلیل ہے۔ اب یہ لوگ چاہے لا علمی میں کرتے ہوں، انجانے میں کرتے ہوں، بہرحال یہ عمل اچھا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اگر نوٹ پھٹی ہے، پرانی ہے، تو وہ اللہ کے نام پر نہ دیں، وہ صدقہ ہو، خیرات ہو، غریب کو دینا ہو، مسجد میں ڈالنا ہو، جی کہیں بھی دینا ہو، ایسے نوٹ نہ ڈالیں، اچھی چیز دیں۔ ایک فقیر کا واقعہ سنا دیتا ہوں۔ جا کر کے فروٹ کی دکان میں پوچھا، بھوک لگی ہے کچھ دے دو کھانے کے لیے، تو دکاندار نے کئی پھل ادھر ادھر پھرا کر کے دیکھے، سب اچھے تھے، ایک تھوڑا سا داغ والا ملا تو وہ اٹھا کر کے اس نے اس کو دے دیا۔ اب وہ فقیر لے کے دیکھا، اوپر سے داغ اتنا سا ہے، اب اندر تو آدھا سیب گیا ہو گئے، اب اس میں کیا پیٹ بھرے گا؟ خیر ایک بار پوچھا، دے دیا، اب اور کیا پوچھوں اسے؟ اپنا جیب ٹٹولا تو جو کچھ پیسے ملے کہا لو بھیا یہ پیسے میں ایک سیب دے دو۔ اب اس نے دیکھا کہ جب پیسے دے ہی رہا ہے تو اچھا دے گا، تو اچھا سیب دیا۔ تو اس بندے نے دونوں سیب اٹھائے، اے اللہ یہ دیکھ تیرے نام پر جو مانگا وہ سڑکا ملا، اب میرے پیسے سے جو مانگا اچھا ملا، تیری قدر تیرے بندے کے پاس اتنی ہی ہے، جسے تو دکان کا مالک بنایا ہے تیرے نام پہ صدقہ دے رہا ہے، اور میں جب روکڑ دیا کیش گن کے دیا اچھا دیا۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کرتے ہیں ایسا، بلکہ ایسے پھل اٹھا کے رکھے رہتے ہیں، کوئی تو بھی مانگنے کے لیے آئے تو ان کو دیں گے، نہیں بھیا یہ غلط بات ہے۔ ہمارا معیار، خیر امت کا معیار، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار اتنا گھٹیا نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کو تو صحابہ والا عمل اختیار کرنا ہے۔ صحابہ نے اچھے سے اچھا باغ اٹھا کر کے دے دیے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، بنی اسرائیل نے کہا یہ عجب قوم ہے، عجب محمد ہے یہ صلی اللہ علیہ وسلم، نیا قبلہ بنا لیا ہے، اب تک ہم بیت المقدس پہ تھے، تو آئے دن اعتراض کرنے لگے، ہماری طرح پیچھے ادھر ادھر بولنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فیصلہ کر دیا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین۔ مکے کا دوسرا نام کیا ہے؟ بکہ۔ کیا ہے؟ بکہ، با سے۔ اللہ نے فرمایا یہ کیا تم روز روز شکایتیں کرتے پھرتے ہو، وہ بیت المقدس پہلے تھا، یہ بعد میں آیا، یہ پہلے۔ تو آ کر کے پوچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، پہلی مسجد زمین پر جو بنائی گئی وہ کون سی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی عالم سے کہا مسجد حرام، بیت اللہ۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے بعد بیت المقدس بنا۔ اس یہودی عالم نے پوچھا ان دونوں کے بیچ میں ان بٹوین کتنا پیریڈ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 یا اس سے کچھ زیادہ، 40 یا اس سے کچھ زیادہ، پہلے یہ تعمیر ہوئی بعد بیت المقدس تعمیر۔ اور یہ حضرت ابراہیم کو حکم ہوا تھا میرا گھر بنا، اور بناتے بناتے ہی باپ بیٹے نے مل کر کے یہ دعا کی تھی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اور فرمایا میری امت میں پیغمبروں کو پیدا فرما، اللہ نے پیدا کیا۔
تو مکے کا دوسرا نام بکہ ہے، اور سب سے پہلے زمین پر جو مسجد بنی وہ مسجد حرام، حرم شریف جسے کہتے ہیں، وہ بنی۔ اس کے بعد بیت المقدس بنا۔ سارے یہود و نصارہ یہ دونوں بیت المقدس کی طرف ہی نماز پڑھتے تھے۔ صدیاں بیت گئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ تمنا تھی کہ میرا قبلہ دوسرا ہو جائے، کعبۃ اللہ ہو جائے۔ تو کئی دن سے دل میں یہ تڑپ تھی۔ اللہ نے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، میں دیکھتا ہوں محمد تو نماز کی حالت میں اوپر نگاہ کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، چلو آج تمہارا قبلہ ہم پھرا دیتے ہیں۔ خیر یہ ہو چکی ہے بات، پھر مجھے مزید دہرانے کی ضرورت نہیں، میرا نقصان ہوگا اس میں۔ جی اس کے بعد احد، جنگ احد کے تعلق سے کچھ باتیں بتائی گئیں۔ جنگ احد میں یہ ہوا جی جنگ احد میں یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے، جنگ بدر کون سے مہینے میں ہوئی تھی؟ رمضان، 17 رمضان کو ہوئی انشاءاللہ۔ اس تعلق سے جب 17 رمضان آئیں گے تو کچھ عرض کریں گے۔ جی ہاں، تو اس کا بدلہ لینے کے لیے کہ بدر میں کفار مکہ، مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار چن چن کر کے اللہ نے ختم کر دیے تھے۔ اب ان کو غصہ تو تھا اس ہار کا، اب بدلہ لینا تھا، تو پوری تیاری سے 3000 آدمی آ کر کے احد کے میدان میں پڑاؤ ڈالے۔ یہ اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے پوچھا، بھئی 3000 آ کر کے مکے سے احد کے پاس جمع ہیں، ہم کیا کریں گے، کیسے کریں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارادہ تھا۔ کچھ لوگوں نے بھی یہ مشورہ دیا کہ مدینے ہی میں رہ کر کے ان کا مقابلہ کریں گے، لیکن کچھ نوجوان اور وہ خاص کر کے جو احد میں بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، احد کے میدان ہی میں جائیں گے، احد کے میدان ہی میں جا کر کے لڑیں گے، مدینے میں نہیں۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم ملتا تھا نہیں، اس کے باوجود آپ کیا کرتے تھے؟ وہ امرہم شورا بینہم، مشورہ کرتے تھے۔ کیوں؟ انہی کو لے کے جانا ہے، ان کے دل الگ میرا دل الگ نہیں، لڑنا انہی کو ہے، مجھے انہی کے بیچ میں رہنا ہے، ان کو مجھے مل کر اللہ کے دین کا اعلاء کلمت الحق کرنا ہے، مشورہ کرتے تھے۔ تو اب نوجوانوں نے سب کہا نہیں بدر میں جا کے ہی لڑیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں گئے، اپنا جنگی لباس پہنا، زرہ پہنی، زرہ مطلب لوہے کی جال والا لباس، تلوار بھی لگے نا تو کٹتا نہیں، تو وہ پہن کر کے آپ آئے۔ تو یہ جو نوجوان تھے ان کو لگا کہ شاید ہم نبی کے مرضی کے خلاف مشورہ دے کر آپ کو مجبور کیے ہیں۔ پھر آ کر کے انہوں نے معذرت چاہی، یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، آپ جو پسند کریں وہ کریں، مدینے میں ہی لڑنا چاہیں تو لڑیں، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم اتنے دور اندیش نہیں ہیں، بس ایک بات آئی کہہ دیے، ایسا لگ رہا ہے آپ کے چہرے سے کہ ہماری یہ رائے آپ کو پسند نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کا رسول کا یہ دستور ہوتا ہے کہ جب وہ لباس پہن لے تو جب تک جنگ ختم نہ ہو وہ لباس کو اتارے نہیں، تیاری کرو چلنے کی۔ چلے کتنے گئے تھے؟ 1000۔ کتنے گئے تھے؟ 1000۔ اور وہ کتنے تھے؟ 3000۔ کچھ دور جانے کے بعد میں عبداللہ بن ابی، یہ منافقوں کا جو سردار تھا، اس نے روک کر کے لوگوں کو وہاں چھوٹا سا خطبہ دیا۔ کیا کہا؟ دیکھو
ہمیں ان کو بولے سکا مدینے میں یہاں لڑیں گے کر کو، ہماری بات سنے نہیں انہوں سنے کیا ہمارے خلاف وہاں جا کے لڑیں گے کر کو بول کو نکلے سو. اب ہمیں کی لڑنا ان کے ساتھ، جان لے انہوں لڑیں گے، آؤ بھائی دیں گے، چلو رہ دیں گے. تو چلو رہ دیں گے میں جتنے بھی اس کے ساتھی تھے اندر سے پورے منافق تھے، سردار کی بات مان کر 300 نکل گئے. کتنے میں سے؟ 1000 میں سے بچے کتنے؟ ادھر کتنے؟ 3000 کے مقابلے میں 700 نکلے. اللہ سے امید تھی، تلواروں پر امید نہیں تھی. امید کس پر تھی؟ اللہ پر تھی، توکل. ٹھیک ہے جاتا ہے تو جانے دو، ہم 700 سے نکل گئے. اللہ نے کامیابی دے دی، اللہ نے فتح نصیب دے دی. 3000 کے اوپر 700 جو ہے بھاری پڑ گئے. اللہ کی نصرت. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے جرنیل تھے، وہ آپ نے آگے جو 2 پہاڑیاں کے بیچ میں تھوڑا سا راستہ تھا، وہاں عبداللہ بن جبیر کو ان کے ساتھ 7 آدمیوں کو دے کر کے تیر والوں کو وہاں بٹھا دیے اور ان کو تاکید کیے ہم جیت جائے، دشمن بھاگ جائے اور ہم مال غنیمت لوگ سمیٹ رہے ہو، تم نہیں آنا، تمہارا حصہ ملے گا، وہیں رہنا. عبداللہ بن جبیر اور ان کے ساتھ کل 7 آدمی یہ وہاں رکھے تھے. لیکن انسان کے اندر خوشی جو ہوتی ہے نا، وہ کچھ بھی نہیں دیکھتی. جب فتح ہو گئی تو اس وقت وہ لوگ بھی چلے آ گئے. ایک سپہ سالار خالد بن ولید جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، یہاں سے تو بھاگ گئے، لیکن کچھ لوگوں کو لے کر کے اس راستے سے داخل ہو گئے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن جبیر کو اور ان کے ساتھیوں کو بٹائے تھے. یہاں سے ہلنا مت جب تک میں تم کو بلاؤں نہیں، میرا پروانہ تمہارے پاس آئے نہیں، تم وہاں سے ہلنا نہیں. اتباع نبی کی چھوٹ گئی، اتباع ختم ہو گئی. اس کے بعد یہ آ گئے خوشی کے مارے. آپ نے دیکھی ہوگی کرکٹ، کبڈی وغیرہ، جب ٹیم جیت جاتی ہے نا تو بیرنگ جو رہتی ہے وہ کچھ کام کرتے ہیں کیا؟ اوپر چڑھ کے کود کے جا کر کے سب کو ہوتا ہے نہیں خوشی. وہاں بھی ایسی ہوا. نتیجہ کیا ہوا؟ جیتی ہوئی جنگ دشمن پیچھے سے آ کر کے ان کو گھیر لی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر پتھر سب برسنے لگے. صحابہ کرام جا کر جیسے پھول کی کلی ہوتی ہے نا، اس طرح اللہ کے رسول درمیان میں صحابہ جو ہے آپ کو گھیر لیے. کئی تیر آتے تھے صحابہ کے پیٹوں میں آ کر کے وہیں پر رک جاتے تھے چپ کر کے، لیکن صحابہ ہلتے نہیں تھے. وہ عشق تھا نبی سے، وہ محبت تھی، وہ پیار تھا کہ زخم تیر لگی بول کر بھی جاتے نہیں تھے. اگر میں نکل گیا دوسری تیر آ کے لگ سکتی ہے، نہیں. اور اسی وقت ایک پتھر آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر لگا اور آپ کا دندان مبارک شہید ہو گیا، دانت ٹوٹ گئے آپ. اس واقعے کے طرف بھی چوتھے پارے کی ابتدا میں اشارہ، یہ واقعہ بیان کیا گیا. اس کے بعد خیر وہ لمبا واقعہ ہے، ابھی کہنے کا نہیں ہے. ہو گیا ٹائم، 1 منٹ باقی ہے. کیا بولتے؟ بہرحال اس کے بعد جیتی ہوئی جنگ ہارے. پھر اللہ نے ان سب کو غشی طاری کر دیا. پھر اللہ کا رحم فضل نازل ہوا. دشمن جو ہیں بے ہوش ہو کر کے لڑکھڑاتے ہوئے، پھر ان لوگوں کو سنبھلنے کا موقع ملا. تو وہ جنگ ہارنے کی وجہ دوسری بھی ایک تھی. وہ کیا؟ کچھ لوگوں نے ایسی افواہ اڑا دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. کیا ہو گئے؟
تو جو لوگ سنے انہوں نے کہا جب اللہ کے رسول ہی چلے گئے تو اب کس کے لیے لڑنا ہے، چل ختم کر. تو دل ٹوٹ گئے، اب کسی کے اندر لڑنے کا جذبہ نہیں رہا. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی وما محمد الا رسول، محمد سوائے رسول کے اور کچھ نہیں ہے. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے اور گئے. افئن ماتا، اگر یہ مر جائے، ترجمہ کر رہا ہوں، اردو میں احترام کے لفظ ہیں، عربی میں نہیں ہے. اگر یہ انتقال ہو جائے، افئن ماتا، اگر یہ انتقال ہو جائے، کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. او قتلا، یا اگر کوئی ان کو قتل کر دے، تمہارا کیا معاملہ؟ انقلبتم، واپس پھر جاؤ گے، علی اعقابکم، اپنی پیٹ پھیر کے چلے جاؤ گے. بھئی یہ رسول ہیں، اس سے پہلے جیسے رسول آئے تھے یہ بھی آئے ہیں، یہ جب تک ہیں تمہارے درمیان تمہاری قیادت کریں گے، تم کو بتائیں گے. اور جس دن ان کا آخری وقت آ جائے گا تو تمہارا معاملہ کیا ہے؟ رہیں گے جم کر کے دین پر، کیا رسول چلے گئے بول کر تم لوگ بھی چلے جائیں گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ، اور اگر کوئی پھر کے چلا گیا، اور ہوا بھی ایسے بہت سے مرتد بھی ہو گئے، ایمان لائے پھر مرتد ہو گئے. فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تم، تمہارے رہنے نہ رہنے سے کچھ نہیں ہے. یہ تو ایک ظاہری امتحان ہے کہ کس کے اندر حق کو قائم کرنے کا کتنا جذبہ ہے، اور اس کے قائم کرنے کے لیے کون اپنی جان دے سکتا ہے. یہ مجھے دیکھنا ہے، اس لیے لڑنے کے لیے بولا ہوں، ورنہ کامیابی فتح کرنا، دشمن کو برباد کرنا، یہ میں کن کہہ دوں تو فیکون ہو جائے، مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب تمہیں لوگ چلے گئے، کتنے گئے تھے؟ 300. کس کے ساتھ؟ عبداللہ بن ابی کے ساتھ. تو کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، جنگ جیت گئے. لیکن بعد میں صحابہ آ کر پوچھے یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوا؟ ہم تو جیت گئے تھے، پھر یہ ہار کیوں ہوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شدت سے، بڑے غصے میں فرمایا یہ تمہارا عمل ہے، تمہارا کیا دھرا ہے، تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی، تم نے رسول کی اتباع اور اطاعت چھوڑ دی، نتیجہ اللہ کی طرف سے تمہیں سزا ملی. یہ خیر مناؤ اپنی کہ اللہ نے پھر سے تمہارے پیر جما دیے، ورنہ تو پورے کا پورا معاملہ الٹا ہو جاتا. اس کے بعد بھی بہت سی باتیں کہنے کی تھیں، لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے. آپ لوگوں کی بے چینی شکایتیں مجھے اجازت نہیں دیتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سننے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق دے، اپنا وقت دین کے لیے لگانے کی توفیق اللہ دے بغیر شکایت کے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. چھٹی ہوگی بھائی، جن حضرات کو جانا ہے، جن کو جلدی ہے وہ جا سکتے.